حضرت یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، پاک صرف تو ہی ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، انسان غلطی کرے گا، میں نے ظلم کرنے والوں میں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کیا دعا کی؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو عمل کرے گا میں کسی کا عمل ضائع نہیں کروں گا، یہ میری طرف سے تسلی ہے۔ کسی کو وہم بھی نہ آئے کہ اس نے وقت کے پیغمبر کی پیروی کی اور پھر بھی اس کے دماغ میں ایک کیڑا ہے کہ پتہ نہیں میرے کے بڑھنی ہے، نہیں، امید کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں خالی امید لگا کے بیٹھنی ہے۔ اس کی تو امام غزالی نے بڑی پیاری مثال دی ہے کہ میں سعادت میں کہ جو لوگ صرف اللہ کی رحمت پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، عمل نہیں کرتے، ان کی مثال اس کسان کی سی ہے جو زمین میں دانا نہیں بوتا اور کہتا ہے بارش ہوگی تو خود ہی گندم نکل آئے گی، حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ نہیں نکلے گی۔ ویسے ایسا کسان کوئی نہیں ہوتا، یہ مسلمان ہی بنے ہوئے ہیں ایسے کسان یہ اپنی آخرت کے معاملے میں۔ دنیا میں آج تک کوئی بیوقوف کسان بھی ہے جس نے کہا بارش ہوئی تو خود بخود گندم نکلے گی، وہ بھی کہے گا یار میں نے کچھ بویا تو نہیں ہے نا۔ تو سر دنیا میں اعمال بوئیں گے اور اس کی کھیتی کا انجام آخرت میں ملنے والا ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں کھیتی بوئی ہوگی۔ من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہوا یا عورت، یہ اللہ نے عورتوں کی تسلی کے لیے، کیونکہ اکثر قرآن میں ڈومیننٹ صیغہ مرد کا ہی آیا ہے، کیونکہ وہ عرب لینگویج میں بھی اوورال بھی پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو زیادہ تر جو ہے وہ ڈومیننٹ، ایون عورتیں جو شاعری کرتی ہیں وہ بھی مذکر کے صیغوں سے کرتی ہیں۔ ہاں جو اپنے پیروں کے لیے کلام لکھتے ہیں نا تو میں تیری دردی منگ دی، وہ لکھتے ہیں فیمیل، ٹھیک ہے نا۔ باقی عورتیں بھی جو شاعری کریں گی نا، آپ پروین شاکر کی شاعری پڑھ کے دیکھ لیں، وہ فیمیل کے صیغوں سے نہیں، میل کے صیغوں سے، ایک ڈومیننٹ چیز اللہ نے رکھی ہے ظاہر ہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کلیئر کیا کہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے، کسی کا عمل ضائع نہیں ہوگا، سب کو اجر ملے گا۔ بعضکم من بعض، اور یہ جو مرد و عورت کا فرق ہے یہ مطلب اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض میں سے رکھا ہے، مرد کو ذریعہ بنایا ہے عورت کی پیدائش کا، حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے عورت پیدا ہوئی اور پھر ساری جو مخلوقات ہے وہ عورت کے ذریعے اللہ نے پیدا کی، تو بعض میں سے ہے۔ فالذین ہاجروا، پس جو تم میں سے جنہوں نے ہجرت کی، اب یہ تعویل خاص کے اعتبار سے تو صحابہ کے بارے میں ہے اور اہل بیت کے بارے میں، اور تعویل عام میں جو لوگ بھی دین کے لیے یہ تکلیفیں اٹھائیں گے وہ سب قیامت تک اس میں داخل ہیں۔ جنہوں نے ہجرت کی وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور نکالے گئے اپنے وطن سے۔ یہاں پہ بھی کئی لوگ داڑھی رکھنے پہ ماں باپ نکال دیتے ہیں، رفع دین کرنے پر رشتہ دار فارغ کر دیتے ہیں۔ تو جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکالے گئے وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور انہیں میرے راستے میں اذیت دی گئی، یعنی اللہ کو ماننے کی وجہ سے انہیں تکلیفیں دی گئی۔ وَقَاتَلُوا، اور انہوں نے دین کے لیے قتال اور جہاد کیا۔ وَقُتِلُوا، اور خود بھی مارے گئے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اب یہ عربی میں جتنے تاکید کے سیغے اس کے اندر ہے نا، میں ضرور بالضرور ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور میں ضرور انہیں جنت میں داخل کر کے رہوں گا۔ تجری من تحتها الانہار، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے بدلہ ہوگا ان کے نیک اعمال کا۔ واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ کے پاس تو بہترین ثواب اور بہترین بدلہ ہے۔ اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ ابھی یہاں پہ جنت پہ بولا جائے تو 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا۔ کئی ایک ویڈیوز میری ویسے ریکارڈڈ ہیں، لیکن وہ تارج میسا والی جنت تو میں نہیں بیان کر سکتا، وہ آپ انہی کی ویڈیوز دیکھیں۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اے نبی علیہ السلام آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے ان لوگوں کا زمین پہ ملکوں میں چلتے پھرتے رہنا جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ یہ خطاب تو نبی علیہ السلام کو ہے اور آپ کے ذریعے پوری انسانیت کو ہے کہ اگر کافروں کو دنیا میں اللہ کے منکرین کو کچھ ملا ہوا ہے تو یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ اللہ نے تو اپنے مخالفین کی روٹی روزی تو نہیں بند کرنی، وہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے تو وہ بھوکا مر جائے گا، نہیں، آخرت جو ہے نا صرف انہی کی ہوگی جنہوں نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری ہوگی۔
اور جنہوں نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری ہوگی، آخرت پھر وہ گزاریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی، والعیاذ باللہ تعالی۔ متاع قلیل، یہ تو تھوڑی دیر کے لیے لطف اندوز ہو رہے ہیں اس دنیا کی زندگی کی لذت سے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہونے والا ہے جہنم۔ یعنی دنیا میں یہ کتنا عرصہ کر لیں گے؟ کوئی 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، دنیا اور آخرت کی مثال اس طرح ہے کہ کوئی شخص سمندر میں اپنی انگلی ڈبوئے، اس کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی ہے، اور انفینٹ سمندر آخرت کی زندگی ہے۔ کوئی سوچ بھی سکتا ہے؟ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ دنیا میں جس نے عیاشی کی زندگی گزاری ہوگی نا، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا اس سے ذرا ایک جہنم کا پھیرا لگاؤ۔ وہ جہنم کا صرف ایک پھیرا لگائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا وہ دنیا میں آسائش تو نے دیکھی ہو؟ کہے گا یا اللہ میں نے تیری عزت کی قسم دنیا میں کوئی آسائش نہیں دیکھی۔ یعنی ایک پھیرا اس کی دنیا کی ساری زندگی کے نشے کو کافور کر دے گا۔ اور پھر اللہ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہا ذرا اس سے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ۔ وہ جنت کا پھیرا لگا کے آئے گا، اللہ کہے گا دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی؟ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم یہ کچھ اگر ملنا تھا تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا دنیا میں۔ اور حقیقت بھی ہے کہ دنیا کی 60 سال کی زندگی کے عوض اگر کھربوں سال کی انفینٹ زندگی ملنے والی ہے تو سر اس سے بڑی کیا کامیابی ہے۔ اور صحیح مسلم میں ہی حدیث ہے سر، یہ مسلم شریف کا جو جنت والا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھیں، اور کمبائنڈ فارم میں آپ نے پوری کتب ستہ کا اگر پڑھنا ہے تو مشکات میں 30 جلد میں جنت والا چیپٹر پڑھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جب جنتی جنت میں انٹر ہوں گے نا تو پہلی خوشخبری انہیں دی جائے گی کہ آج کے بعد تم بوڑھے نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے 30 سال کے۔ آج کے بعد تم بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ تندرست رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں کوئی بھی تکلیف نہیں آئے گی، بدحالی نہیں آئے گی، ہمیشہ خوشحال رہو گے۔ آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اور ایک اور حدیث ہے بخاری مسلم میں، اس میں ایک اور خوبی بھی ہے کہ آج کے بعد اللہ تم سے کبھی ناراض نہیں ہوگا، ہمیشہ راضی رہے گا۔ جنت میں کوئی کام ایسا نہیں جس سے اللہ ناراض ہو، سارے اس کی رضامندی کے۔